الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے جامع نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے۔ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ اچھائی کی زندگی کیا ہے، برائی کی زندگی کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، ایمانی زندگی کیا ہے، غیر ایمانی زندگی کیا ہے، سب کچھ ہمارے پیغمبر نے بیان فرما دیا اپنی امت کے خیر خواہی کے لیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑی جامع حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جو ان حدیث کو یاد کر لے اور اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کی روایت کرنے والے ابو ایوب انصاری ہیں، انصار مدینہ میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا تقوی طہارت میں۔ ہجرت کے موقع پر جب کہ آپ قبا میں آپ تشریف فرما تھے، قبا سے نکل کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اپنے سواری پر سوار تھے، ناقے پر سوار تھے۔ ہر انصاری صحابی چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقام، ٹھکانہ ہمارے گھر میں ہو، ہر ایک چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری سونٹنی کو چھوڑ دو۔ یہ اونٹنی گویا اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں آپ کا مقام ہوگا۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے ابو ایوب انصاری کو دیا تھا۔ اونٹنی جا کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی، اور چند دن، مہینے جو بھی ہے آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کا بندوبست کیا تھا۔ یہ ابو ایوب انصاری ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، فقال عظنی واوجز، اس آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظنی واوجز، مجھے نصیحت کیجیے، لیکن مختصر نصیحت کیجیے تاکہ میں اس بات کو یاد رکھوں۔ نصیحت کیجیے جس کو میں یاد رکھ سکوں، بہت لمبی چوڑی بات نہ بیان کیجیے۔ اور کسی دوسرے موقع پر بھی کسی نے ایسا ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے ان سے کہا تھا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، ہر کام اللہ کے لیے کرو، تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں صحابی نے کہا عظنی، مجھے نصیحت کیجیے، واوجز، مختصر کیجیے۔ تو تین باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا
آپ کے جملے بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، معانی بہت ہوا کرتے تھے۔ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری رخصت کرنے والی نماز ہے، یعنی تم سب کو الوداع کہنے والے ہو، یا نہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو اور میں اب سب کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو، دوست و احباب کو چھوڑ کر اب میں چلا جاؤں گا، میری آخری نماز ہے۔ صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یعنی اس احساس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جس کا ذکر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں، حدیث جبریل میں بیان فرمایا تھا۔ جبریل امین نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم سے کم ایسا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس ڈر کے ساتھ عبادت کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو کہ تمہاری نماز جو ہو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، گویا اپنے گھر والوں کو، سب کو اب چھوڑ کر میں آخرت کی منزل میں قدم رکھوں گا۔ اور حقیقت میں جب ایسی نماز پڑھی جائے گی اس احساس کے ساتھ تو بڑی اچھی نماز ہوگی، جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی اچھی نماز ہوگی۔ جو آدمی حقیقت میں یہ سمجھ لے ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، آئندہ میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھے گا، کتنی پیاری نصیحت اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس آدمی سے کی۔ لیکن آپ کی یہ نصیحت صرف اس آدمی کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، دنیا کے ہر اس فرد مسلم سے ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور پروردگار عالم ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہماری نمازیں اب بہت الگ ہو گئی ہیں۔ بخاری کی روایت مجھے اس وقت یاد آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی عمر کے لیے، بچوں کے لیے دعا فرمائی تھی۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، 100 بچے دیکھے تھے انہوں نے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک بشارت تھی، دعا تھی آپ کی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانہ گزر چکا، لمبی عمر پائی۔ ایک مرتبہ دیکھا لوگوں کو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دور دور کھڑے ہوتے تھے اس زمانے۔ دیکھا آپ نے ایک مرتبہ ایسا، کہا ابھی نبی کا زمانہ دور نہیں گزرا، کچھ سال ہوئے ہیں، 10 سال، 20 سال، 25، 30 سال، 40 سال، قریب کا زمانہ۔ لیکن ہمارے اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھی اس میں تبدیلی آ گئی۔ نمازوں میں تبدیلیاں اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد تبدیلی آ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہم سے اور آپ سے بہت اچھے تھے،
کہا اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں ہم جو نماز پڑھتے تھے اپنے پیر سے پیر ملا کر کھڑے رہتے تھے، قریب قریب کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے الزاق المنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری اور آپ کی نمازیں حقیقت میں اب ویسی نہیں ہوتی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں ہوتی تھیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے کے بعد ایک زمانہ یا عروہ بن زبیر کا زمانہ، عبداللہ بن زبیر کا زمانہ۔ یہ صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ دین میں تقوی طہارت میں اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مرتبہ دیا تھا، عروہ بن زبیر کو۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ میری تمنا ہے کہ میں دین کا عالم بن جاؤں، لوگ مجھ سے آئیں، سیکھیں، سکھاؤں، اور اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی جنت مل جائے۔ یہ ان کی تمنا تھی اور اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری بھی فرمائی۔ تو عروہ بن زبیر بھی بڑے اللہ والے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ غالباً مسجد کے اندر تھے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہے تھے اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، نہ برابر رکوع کرتے تھے نہ برابر سجدہ کرتے تھے۔ جب نماز ختم کر چکے ان کو بلایا، کہا بیٹے یہ بتاؤ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا بیٹے میں تو نماز میں اللہ سے ہر چیز مانگ لیتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، حتی الملح، یہاں تک کہ میں نماز میں اللہ سے نمک بھی مانگ لیتا ہوں، نمک۔ ایک تاثر پیش کیا تھا کہ نماز تو ایسی ہونی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھی جائے۔ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ نماز پڑھی جائے رکوع سجدے میں کم سے کم تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے۔ جتنی دیر رکوع میں ہو اس کے بعد اٹھنے کے بعد اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ لیکن بہت سے اللہ کے بندوں کو دیکھا گیا ہے، رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے۔ رکوع کے برابر قومہ میں کھڑے ہوتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے، اتنا جلسے میں، یعنی جلسے کے بعد جو یعنی سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اتنا ہی آپ تاخیر سے آپ بیٹھتے تھے۔ لیکن ہماری نمازیں آج بہت الگ ہو گئی ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا بھی چور ہوتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نماز کی چوری کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چوری اس طرح ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، بہت جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نہ برابر رکوع کرتا ہے نہ برابر سجدہ کرتا ہے۔ کوا جس طرح دانے چگنے کے لیے اپنے چونچ زمین پر مارتا ہے، اس طرح برابر یعنی نہ سجدہ کرتا ہے نہ برابر رکوع کرتا ہے۔ یہ نماز کا چور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز میں چوری کرتا ہے، نماز کا حق ادا نہیں کرتا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 18واں پارواں اٹھائیے، قد افلح المومنون،
سورہ المومنون کی دوسری آیت آپ کو ملے گی، ایمان قد افلح المومنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ بہت ساری صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے والذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، برابر رکوع بھی کیا کرتے ہیں، برابر سجدے بھی کیا کرتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے تو ناظرین کرام ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر پیشاب پاخانے کی حاجت ہو تو اس وقت پہلے ضروریات سے فارغ ہو جاؤ تاکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ تمہاری نماز ہو، اسی لیے کہا گیا۔ پھر یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ نماز دعا بھی کرتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے۔ اگر اچھی طرح نماز پڑھی گئی، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کرام، بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بلکہ سجدے کے عالم میں جب آتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سجدے میں اللہ سے دعائیں کر لو۔ تو اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز ختم کر لیتا ہے، وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم تم کو ایسا ہی اچھا رکھے جس طرح کہ تم نے اچھی طرح نماز پڑھی ہے۔ نماز کی دعا ملتی ہے۔ اسی طرح بندہ اگر غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اوپر نہیں چڑھتی، بلکہ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ جس طرح تم نے مجھے خراب کیا، اللہ تمہیں بھی خراب کر دے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں کچھ اور مفید باتیں، جبکہ اللہ کے نبی نے 3 باتیں بیان فرمائی تھیں، اور ایک یہ کہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، کچھ اور 2 چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔